السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم کہتے تھے نا کہ تم قرض چکانا چاہتے ہو میرا۔ میں نے تمہیں جنم دیا، اس دنیا میں لائی، تم قیمت دینا چاہتے ہو نا میری اس تکلیف کی جو میں نے تمہیں اس دنیا میں لاتے ہوئے سہی تھی۔ کو جب بھی غصہ آتا وہ اپنی ماں سے اس طرح سے بات کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ وہ اس کی ممتا کی قیمت دے گا، وہ جو اسے دنیا میں لائی ہے اس کی قیمت دے گا، لیکن یہ الفاظ وہ غصے میں کہتا تھا، شاید اسے تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس بات کو اس حد تک سرسلی لے لے گی۔ جی ہاں، میں آپ کا کوئی احسان نہیں رکھنا چاہتا، بتائیے کیا قیمت ہے آپ کے احسان کی؟ وہ بھی سیریس ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آرزو کو 1 سال تک اپنی بیوی بنا کر رکھو، تم اسے ہمارے بیچ ایک کنٹریکٹ سمجھ لو، اگر 1 سال تک آرزو تمہیں اپنے قابل نہ لگی تو اسے چھوڑ دینا۔ میں بہت مان سے اسے یہاں لائی ہوں، میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کو چاہتے ہو اور اس لیے کسی اور کو اپنانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں کہتی ہوں کہ صرف 1 سال کے لیے آرزو کو موقع دو، اگر وہ تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکی تو بے شک اسے چھوڑ دینا، لیکن آرزو اتنی بے مول نہیں کہ تم کل کی رات جب لڑکی 1000 خواب سجا کر اپنے شوہر کی سج سجاتی ہے، اس رات تم اسے کمرے سے نکال دو۔ تم میرا احسان چکانا چاہتے ہو نا، تو میری آرزو کو اپنا لو، تم یہی سمجھنا کہ میں نے تمہیں جنم دیا ہی نہیں، تمہاری ماں ہوں ہی نہیں، تو یہ قیمت آپ کی ممتا کی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، مجھے منظور ہے، لیکن جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ نے اس کا احسان چکانے کے لیے اگلے ہی سیکنڈ میں فیصلہ کر لیا، اگر اسے کی پرواہ نہیں تھی تو وہ بھی اس کی پرواہ کیوں کرتا؟ اگر وہ ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنی ممتا کی قیمت لگا سکتی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتا؟ وہ تو ویسے بھی اس کا احسان چکانا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ لڑکی تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی، وہ تمہارے نکاح میں ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ تمہارے 1 سال کا وقت آج رات سے شروع ہوگا، اگر چکا سکتے ہو میری ممتا کی قیمت تو چکا دینا، ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن سامنے والے کو اس کے آنسوؤں کی پرواہ تھی نہ ہی اس کے جذبات کی۔ سبھی گھر والے آرزو سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، خاص کر کے خالد اور خالق نے اسے بہت اہمیت دی تھی، وہ تو اسے بیٹی کہہ رہے تھے۔ سمیر اور حارث جو شروع سے ہی اس کے فیورٹ کزن تھے، اب تو وہ کھل کر ان سے بات کر سکتے تھے، اب اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ تائی امی اسے کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ جبکہ آج آرزو کے اس گھر میں آنے کی خوشی میں سمیر اور حارث نے کام سے چھٹی کر لی، ہانیہ نے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہانیہ اور سمیر کی شادی کو ابھی بمشکل 2 ماہ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تر پارٹی سمیر اور ہانیہ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ان دونوں کی درگت بنانے میں وہ سب ہمیشہ پیش رہے، جس پر ہانیہ شرمائی مگر کبھی ادھر تو کبھی ادھر، جبکہ سمیر بھی شرموں کی طرح ساری حدیں پار کیے ہوئے تھا۔ اس کا کہنا تھا ہانیہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہے، وہ جب چاہے اسے دیکھے۔ اس گھر میں سب کا اپنا ہی انداز تھا، لیکن نہ جانے کس پر گیا تھا، وہ تو اس گھر کا لگتا ہی نہیں تھا۔ یہاں سب پیار محبت سے مل جل کر رہنے والے، اور ایک وہ جو سب سے ہی الگ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ہر کوئی اپنی طرف سے صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ فی الحال اس شادی کو قبول نہیں کر پا رہا، جبکہ آرزو کو تو جیسے سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ تو یہاں آ کر آزاد ہو گئی تھی، یہاں چاہے جس جگہ چاہے اٹھے بیٹھے، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ پھپھو تو اسے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھیں۔ جب گھر میں اس کی 4 جٹھانیاں تھیں جو اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کر چکی تھیں، عروسہ نے کہا تھا، بیٹا تمہاری شادی ذرا پرانی ہو جائے پھر دیکھنا کیسے تم سے پورے گھر کا پوچھا لگاتی ہوں اور سب سے بڑی جٹھانی ہونے کا فرض نبھاتی ہوں۔ لیکن آرزو کو ان کی شکل سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ صرف اسے ڈرا ہی رہی ہیں، جبکہ وہ یہ سب تو بہت پیار کرنے والی تھیں۔ اس گھر میں صرف ہی تھا جسے نہ اس کی پرواہ تھی نہ ہی گھر میں کسی اور کی۔ اب تک تو اسے بھی کی پرواہ نہ تھی، لیکن اب پھپھو نے آ کر اسے بتایا تھا کہ وہ آج رات کے کمرے میں سوئے گی۔ اب بھی کل کی بےعزتی وہ بھولی کہاں تھی کہ پھپھو نے اسے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔
وہ رات بہت دیر سے گھر آیا تھا، اس کے دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس نمبر پر فون نہیں کر سکا جو عمر نے اسے دے کر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سوچتا آیا تھا وہ جس لڑکی سے شادی کرے گا اس کے ساتھ وفادار رہے گا، اور یہی سوچ تھی جو اس کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی تامیہ کو فون نہیں کر پایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اسے واش روم سے آواز آئی، یعنی کہ یہ لڑکی اس کے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن وہ اسے اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس رشتے کے لیے جتنی اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور جتنا وہ اس شادی سے ناخوش ہے، اتنی ہی وہ بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے گی۔ اور ویسے بھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو خوشی خوشی اس کمرے میں آتی۔ وہ تو شاید اس رشتے کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی جو ان دونوں کے بیچ میں جڑ چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اون نے اپنے دل کو ذرا سخت کرتے ہوئے کمرے کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کر لے کہ فی الحال نہیں ہو سکتا، آج بات کرنے کا وہ کچھ اور ہی مطلب نہ نکالے۔ اور وہ ویسے بھی اس چھوٹی سی لڑکی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے اس کے آگے کی زندگی خراب ہو۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اون نے اس کی سائڈ کروٹ رکھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف آ رہی تھی جب اون نے اپنے قریب سے تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کر سو جاؤ، اس بیڈ پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اون کہتا ہوا کمبل اپنے اوپر تان چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے ایسے ہی لیٹا ہوا دیکھتی رہی، پھر پورے کمرے میں نظر آئی جہاں اسے سونے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر جہاں اون نے تکیہ پھینکا تھا وہیں کلین پر بیٹھ گئی۔ کلین اچھا خاصا موٹا تھا، وہ آسانی سے یہاں سو سکتی تھی، مطلب کہ آپ سونے کے لیے اس اکڑو کی منتیں کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تکیہ ٹھیک کرتی آرام سے وہاں لیٹ گئی، جبکہ اس کی چوڑی اور پائل کی چھن چھن نے ساری رات اون کو ایک سیکنڈ بھی سونے نہ دیا۔ 2-3 بار تو اس کا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کمرے میں جب تھوڑی روشنی محسوس ہوئی تو واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے ایک بار پھر سے اٹھنا پڑا کیونکہ کمرے میں روشنی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا تھا۔ اپنے آپ کو تکیے کے حوالے کیے نہ جانے کتنی دیر وہ ناکام کوشش کرتا رہا۔ پھر صبح کی اذانوں کے قریب آرزو اپنی شاہی بستر سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پھر جا کے بیچارے اون کی کہیں آنکھ لگی، اور اس طرح سے آرزو نے بنا اس سے کچھ کہیں اپنا بدلہ لے لیا، اور اس بدلے سے وہ خود بھی انجان تھی۔ صبح آرزو باہر آئی تو پھپھو وضو کر رہی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر وضو کرنے لگی۔ رات کیسی گزری بیٹا؟ پھپھو کا پہلا سوال یہی تھا۔ اون نے غصہ تو نہیں کیا پھر سے؟ تمہیں ڈانٹا؟ تمہیں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہا؟ پھپھو نے اپنا ڈر بیان کیا۔ نہیں، بس تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور بولے کہ تمہیں جہاں جگہ ملتی ہے جا کر سو جاؤ، اور پھر مجھے قلین اتنا اچھا لگا کہ میں اسی پر سو گئی، اور یقین مانے بہت مزہ آیا۔ ایک دم کھلی جگہ تھی، نہ گرنے کا ڈر نہ ہی بستر ختم ہونے کا ڈر۔ وہ بڑے مزے سے بتاتی وضو کر رہی تھی، جبکہ پھپھو کو ایسا لگا جیسے ان کے سر پر کسی نے بم پھوڑا ہو۔ لیکن اب وہ اون کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سلائے۔ بیٹا یہ بات تم گھر میں کسی کو مت بتانا۔ کیوں پھپھو؟ کیا سب آپ سے ویسا قلین مانگیں گے جو اون جی کے کمرے میں ہے؟ آرزو نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پر تم کسی کو کچھ مت کہنا۔ اگر کوئی بھی تم سے اس بارے میں کچھ پوچھے تو کسی کو کوئی جواب نہ دینا، ٹھیک ہے پھپھو؟ اس نے نہ سمجھی پر مسکراتے ہوئے سمجھایا، ورنہ کل تک تو وہ اون کو بھی اپنا بھائی سمجھ رہی تھی۔ جس پر سب نے اسے سمجھایا، نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، اور بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آرزو کو یہ پریشانی ہونے لگی کہ وہ تو اس سے اتنا برا ہے، وہ اسے کیا کہہ کر پکارے گا، نام تو اس کا لے نہیں سکتی۔ اون نہ جانے کب اپنے بیڈ روم سے نکلا اور گھر سے بھی نکل گیا، اور کب آتا تھا کب جاتا تھا آرزو کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ تو سب کے ساتھ مگن تھی، اسے بہن بھائی مل گئے تھے، جٹھانی ماں باپ، اس سے تو اب کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی۔ اور جہاں تک اون کا سوال تھا تو اسے اون کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن اس گھر میں وہ اسی کے نام پر آئی تھی۔ پہلے گھر میں سب ہانیہ کو چھیڑتے تھے، آج اس کی باری تھی، لیکن ان سب کی باتوں میں وہ بھی ان کے ساتھ کہے کے ساتھ ہنسنے لگی، جس پر سب نے اپنے اپنے منہ کھول کر دیکھنے لگے۔ لیکن پھر پھپھو نے ان سب کو ڈانٹ کر منع کرا دیا۔
حارث آرزو کو اپنے ساتھ داخلہ بھیجنے کے لیے فوٹو بنوانے لایا تھا۔ نکاح کے بعد تو وہ بھول ہی چکی تھی کہ اسے آگے پڑھنے کا موقع ملے گا، لیکن جب باتوں ہی باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ منڈے کو اس کی آخری ڈیٹ ہے تو حارث فوراً کھڑا ہو گیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کالج جایا کرے۔ اس کا دوسرا کالج یہاں سے بہت دور تھا، اس لیے حارث نے مائیگریشن کا مشورہ دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مہرش والے کالج میں ایڈمیشن لیں، لیکن مہرش کالج کے قریب ہونے کے باوجود وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ گھر میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی، وہاں ہاسٹل میں اس کی فرینڈز بھی ہیں جن کے ساتھ وہ پڑھائی میں زیادہ اچھے سے دھیان دے سکتی ہے، جبکہ پڑھائی میں اس کا بہت اچھا ہونے کی وجہ سے گھر میں کسی کو اس بات پر اعتراض بھی نہ تھا۔ اور پھر اگلے مہینے میں زریش کی شادی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں کافی ہلا گلا تھا۔ وہ 4-5 دنوں سے رات گھر نہیں آ رہا تھا۔ رات وہ دن کو بھی کبھی گھر کا چکر نہ لگاتا تھا۔ آرزو کافی حد تک بے فکر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے بیڈ پر نہ سوئی تھی، وہ روزانہ زمین پر ہی سوتی تھی۔ پھپھو کے کہنے کے عین مطابق اس نے کسی اور سے اس بات کا ذکر نہ کیا، لیکن اون کا جانا اور پھر واپس نہ آنا اس بات کو ظاہر کر دیا تھا کہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں۔ اون اس وقت نائٹ ڈیوٹی سڑک پہ گاڑیاں چیک کروا رہا تھا۔ وہ آنے جانے والی ہر گاڑی پر نظر رکھے ہوئے گاڑی کی مکمل چیکنگ کر رہا تھا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ دن رات ڈیوٹی پہ تھا۔ اون تھک جاتا تو عمر آ جاتا، عمر تھک جاتا تو اون اس کی جگہ سنبھال لیتا۔ اور اس چیکنگ کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے نفرت تھی ایسی لڑکیوں سے جو خود تو اس طرح سے گھر سے بھاگ کر اپنی عزت کو 2 کوڑی کا کرتی ہیں اور پیچھے اپنے گھر والوں کو اذیت میں چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر یہ لڑکی میری بہن ہوتی نا تو قسم سے گولی مار دیتا، نہ کہ اس طرح پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوتا۔ اور اس کے باپ نے کیا ارشاد فرمایا، سنا تو نے، میری بیٹی نادان ہے، وہ تو یہ سب کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اون اور عمر اپنی بھڑاس ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ یار 4 دن سے ٹھیک سے نیند بھی پوری نہیں ہوئی، مصباح بھی ناراض ہے۔ اس نے اس سے کچھ دن پہلے وعدہ کیا تھا کہ 4-5 دن کی چھٹی لے کر اسے گھمانے لے کر جاؤں گا، اور یہاں 4-5 دن سے اٹکا ہوا ہوں۔ یار یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا تو میں تیری چھٹیوں کا کچھ بندوبست کر دیتا۔ اون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں یار، مجھے تو تیری ٹینشن ہو رہی ہے، ابھی تیری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ یہاں سڑک پر بیٹھا دیا۔ بھابھی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، کیا سوچتی ہوں گی بیچاری۔ بس میری فلم کی دکان، کوئی ارمان نہیں ہے تیری بھابھی کے، اور تیری اس بھابھی کو میں تیری بھابھی رہنے بھی نہیں دوں گا، بس کچھ وقت کی تو بات ہے، پھر اسے چھوڑ دوں گا۔ اون نے اسے اپنا پلان بتایا۔ مطلب اون تو اپنی ماں کی شرط کو لے کر سیریس نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک لڑکی کے لیے میری ماں مجھ سے یہ کہتی ہے کہ اسے اپنا لو گے تو میرا احسان چکا لو گے۔ عمر کیا ایک ماں ایسے الفاظ کہہ سکتی ہے، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے اس گھر میں ایک دن بھی نہیں ہوا تھا؟ میں مانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا یہ احسان بھی نہیں رکھنا چاہتا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری ماں مجھے جنم دینے کی قیمت مانگے۔ وہ عورت واقعی ماں کہلانے کے قابل نہیں ہے، اون نے کہا تو عمر نفی میں گردن ہلا کر ایک سائڈ ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ آصف یہاں پر پولیس کیوں ہے؟ تامیہ نے پریشانی سے کہا۔ ساری گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی تھی، تم فکر مت کرو بیبی، میں سنبھال لوں گا، ایسے پولیس والوں کو سنبھالنا مجھے آتا ہے، اسی لیے تو تمہیں دل دیا ہے بیبی، مجھے پتہ ہے تم ایسی سچویشن سے نہیں گھبراتے، تامیہ نثار ہونے والے انداز میں بولی۔ بیبی آج ڈنر کے بعد میرے فلیٹ پر چلو نا، کل وعدہ تمہیں شاپنگ کراؤں گا۔ کل شاپنگ پر چلو گے بیبی، لیکن آج فلیٹ میں نہیں چل سکتی، تمہیں تو پتہ ہے میری ماں مجھ پر نظر رکھے رکھتی ہے، کہاں سے آئی ہو کہاں گئی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ سوری بیبی، فلیٹ پہ جانے کا پلان ہم کسی اور دن بنائیں گے، تم مائنڈ تو نہیں کرو گے نا؟ تامیہ نے ہوشیاری سے اسے اپنے جھانسے میں پھنساتے ہوئے کہا۔ آف کورس ناٹ بیبی، جب تم ایزی رہو، لڑکے نے اپنے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیبی، ہم تو ویسے بھی کل شاپنگ پہ مل ہی رہے ہیں نا، تامیہ نے پھر سے بات کا آغاز کیا۔ ٹک ٹک ٹک، اون نے گاڑی کی کھڑکی سے اپنا ڈنڈا بجاتے ہوئے دستک دی۔ ہاں بھائی کون ہے؟ تو لڑکی کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اون نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، جبکہ اون کو دیکھ کر تامیہ کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً اون نے اسے نہیں پہچانا تھا، وہ ان کے گھر پر کبھی آیا نہیں تھا، اور نکاح والے دن تو اس نے نظر اٹھا کر کسی کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ جی سر، دوست ہے، اسے گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہوں۔ تو اپنی دوست کو رات کے 10 بجے گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے ابے دوستوں سے ملنے کا؟ چل
نکل باہر۔ او دوست، میڈم تم بھی باہر نکلو باہر۔ وہ دوستی کے نام پر کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ سب سمجھ میں آتا ہے۔ سر جانے دینا، شریف لڑکی ہے، بیکار میں بدنام ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس کے ہاتھ میں نوٹ تھماتے ہوئے کہا، اگر اتنی ہی شریف ہوتی تو آدھی رات کو سڑکوں پر نہ ملتی۔ بہت دیکھی ہیں ایسی شریف زادیاں۔ میڈم باہر نکلو، اون نے نوٹ اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ سر پلیز جانے دینا، اس لڑکی کا گھر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ سر جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ اس لڑکے نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اپنا منہ چھپائے کھڑی تھی۔ سن، ڈی سی پی آ رہا ہے۔ عمر نے پیچھے آتے آدمی کی طرف اشارہ کیا تو اون نے ان دونوں کو بھی جانے کا اشارہ کر دیا۔ آفیسرز، کچھ پتہ چلا؟ ہم آتی جاتی ہر گاڑی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میرا نہیں خیال لڑکی اس طرف آئے گی۔ یا تو وہ ہم سب کو چکمہ دے کر بہت آگے نکل چکی ہے یا شاید چھپ کے بیٹھی ہے۔ اسے اپنے باپ کی پہنچ کا اندازہ ہے، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سڑک پر نکلنے کی غلطی کرے گی۔ ہمارا اس طرح آتے جاتے تو لوگوں کو پریشان کرنا بے فضول ہے۔ اس طرح لوگوں کی روزمرہ زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اون نے پروفیشنل انداز میں کہا تو ڈی سی پی نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ کافی دنوں سے اس کام میں بیزی ہو، میرے خیال سے آج تم لوگوں کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ تم لوگوں کی جگہ کسی دوسرے آفیسر کو اپوائنٹ کرتا ہوں، ڈی سی پی نے کہا تو اون نے عمر کو دیکھ کر آنکھ ماری، مطلب آخرکار جان چھوٹ چکی تھی۔ آج 5 دن بعد وہ گھر واپس آیا۔ اسے یقین تھا اس کی غیر موجودگی میں ضرور وہ اس کا بیڈ استعمال کرتی ہوگی۔ پہلے تو وہ اسے لات مار کے نیچے پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کمرے میں آنے کے بعد اسے تھوڑی سی روشنی میں کچھ فاصلے پر زمین پر وجود لیٹا ہوا محسوس ہوا۔ فرما بردار ٹائپ بیوی ہے۔ اون بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر میں چینج کر کے وہ واپس آ کر اپنے بیڈ پر لیٹا، لیکن اس احساس وجہ سے وہ جاگ رہی ہے، جبکہ بار بار ہاتھ پاؤں ہلنے کی وجہ سے کبھی چھن چھن تو کبھی چھم چھم کی آواز آتی۔ سنو لڑکی، یہ اپنا بینڈ باجا اتار کے سویا کرو، تمہاری وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، وہ سخت آواز میں بولا۔ کچھ دیر تک کمرے میں کوئی آواز نہ آئی تو اون بھی پرسکون لیٹ چکا۔ پھر اچانک سے چھم چھم اور چھن چھن کی اکٹھی آواز سنائی دی۔ یقیناً وہ سب کچھ اتار رہی تھی۔ اگر میرے کمرے میں رہنا ہے تو اس بینڈ باجے سے پرہیز کرو، آئندہ میرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑنی چاہیے، وہ سختی سے کہتا کروٹ بدل گیا۔ ایک بات تو بتا، اگر تو بھابھی کو طلاق دینے والا ہے، تامیہ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ نہ ہو تیری طلاق ہوتے ہوتے اس کی شادی ہو جائے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں آج ہی سے رابطہ کروں گا۔ آج ہی نہیں، ابھی اسی وقت فون نکال کے مجھے دے۔ عمر نے یہ کہنے کے ساتھ ہی جیکٹ سے فون نکالا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا میں تامیہ سے بات کر رہا ہوں؟ عمر نے نرم لہجے سے کہا۔ جی میں ہی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ میں اون کا دوست، عمر نے شرارت سے کہا۔ اور یہ اون کون ہے؟ تامیہ نے ایک ادا سے کہا۔ ارے آپ اون کو نہیں جانتی؟ اون جو رحمان شاپنگ مال میں آپ کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا، وہی اون جو پہلی نظر میں آپ کو اپنا سب کچھ مان بیٹھا۔ ارے وہی اون جو ویٹ میں سمجھ گئی، آپ کی اون میرے فین ہے، رائٹ؟ تامیہ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ انگلی میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ جی فین کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا۔ عمر نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اون کو دیکھا، جبکہ اون کو تامیہ کا اس طرح کسی غیر سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب کیا میں آپ کے دوست سے بات کر سکتی ہوں؟ تامیہ نے کہا۔ جی وہ تو آپ سے ہی بات کرنے کے لیے بے چین بیٹھا ہے۔ عمر نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ ہیلو، اون نے موبائل کان سے لگایا۔ آواز تو اچھی ہے مسٹر، آپ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، تامیہ نے ایک الگ ہی انداز میں کہا، لیکن اس کی آواز اس دن سے نہیں مل رہی تھی۔ اس نے صرف سوری بولا تھا، اس لیے اون نے آواز پر دھیان دینا فضول سمجھا۔ تامیہ میں کوئی فضول بات نہیں کروں گا، میں نے کچھ دن پہلے رحمان شاپنگ میں آپ کو دیکھا تھا اور اس دن شادی کے بارے میں سوچا۔ میری ماہانہ تنخواہ 45,000 ہے، پولیس انسپکٹر ہوں، آگے پیچھے کا ملا کر 2-3 لاکھ ایک مہینے میں کما لیتا ہوں۔ شادی کے بعد میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں، اپنی شکل میں تمہیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دوں گا۔ اپنے خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا مشہور ہوں، لیکن پھر بھی اگر قابل قبول نہ لگو تو انکار کر سکتی ہو۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ تامیہ ابھی تک اس کی آواز اور نوکری میں کھوئی ہوئی تھی۔ اللہ جی کہ وہ والا اون نہ ہو، اگر یہ وہ ہوتا تو کیا مجھے فون کرتا؟ لیکن اسے نہیں پتہ میں اس کی کزن ہوں۔ نہیں، کوئی اور ہوگا۔ تم یہ لو آرزو، تم پر یہ کلر بہت سوٹ کرے گا۔ زریش نے ایک پیارا سا سوٹ اس کے ساتھ لگایا۔
یہ تو 4000 کا ہے۔ آرزو نے سوٹ کو خود سے دور کیا۔ کیا مطلب 4000 کا ہے؟ پولیس 40,000 نہ 4000 کا ہے، نہ کہ 40,000 کا۔ اور ویسے بھی چاچی امی نے صرف تمہاری شاپنگ کے لیے پیسے دیے ہیں، جس میں میرج نے 3 سوٹ لے لیے ہیں۔ اب شرافت سے اپنی ساری شاپنگ کرو، اور مہندی اور شادی کے ڈریسز ہمارے جیسے ہی ہیں اور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ولیمے کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس پسند کر لو۔ وہ یہ کہتی ہوئی کوئی اور ڈریس دیکھنے لگی، جبکہ آرزو کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب 200 روپے کے لیے بھی اسے دن رات تانے سننے پڑتے تھے۔ میری بات سنو آرزو، میں دیکھ رہی ہوں تم اون کو لے کے بہت لاپرواہ ہو بیٹا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہو، بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو بیٹا۔ وہ شوہر ہے تمہارا۔ لیکن پپو، وہ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال انہوں نے میری شکل بھی دیکھی ہے، آرزو نے کہا۔ لیکن بیٹا تم اس سے بات کرنے کی کوشش کیا کرو، تم اسے مجبور کیا کرو وہ تمہاری طرف دیکھ کے تم سے محبت کرنے لگے۔ نہیں پپو، وہ کسی اور کو پیار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے پہلے دن ہی بتا دیا تھا۔ آرزو نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ تو تم اپنے شوہر کو کسی اور سے محبت کرنے دو گی؟ وہ شوہر ہے تمہارا، اس پر تمہارا حق ہے۔ تم کیوں اسے کسی اور کے محبت کرنے کا موقع دے رہی ہو؟ اگر اسے گھر میں ہی محبت ملنے لگے، وہ کیوں کسی اور کو دیکھے گا؟ وہ کسی اور سے پیار کرے گا، تمہیں اپنے شوہر کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ آرزو، ان کا پیچھا چھڑواؤ اس لڑکی سے، وہ تمہارا شوہر ہے، صرف تمہارا، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو۔ پھپھو اسے سمجھا کر چلی گئیں۔ یہ میرے کپڑے کس نے دھوئے اور استری کیے ہیں؟ یہ تو آج لانڈری میں جانے والے تھے، یہ کس نے دھوئے ہیں؟ اسے اپنے کسی بھی سامان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ پسند نہ تھی۔ اب اپنے کپڑے سلیقے سے الماری میں لٹکے اسے بالکل پسند نہیں آئے۔ وہ جلدی سے باہر آیا۔ میرے کپڑے کس نے دھوئے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ آرزو نے تمہارے کپڑے دھو کر اچھے سے استری کر کے رکھے ہیں، زبیدہ بیگم نے مسکرا کر بتایا، جبکہ اون کے چہرے پر غصہ اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ اون ہاں میں گردن ہلاتا اندر چلا گیا۔ اس کو نارمل دیکھ کر زبیدہ بیگم نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے اون کو کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کر لاتے دیکھا۔ اون نے وہ کپڑے صحن کے بیچوں بیچ رکھے اور جیب سے لائٹر نکال کر ان سب کپڑوں کو نظر آتش کر دیا۔ زبیدہ بیگم میں اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ اگر آپ کی بھتیجی نے میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں اس کے ساتھ بھی یہی کروں گا، وہ غصے سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ ہانیہ نے آرزو کو اپنے ساتھ لگا لیا جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ رات 2:30 بجے واپس آیا۔ اس نے دیکھا آرزو زمین پر اپنے آپ کو چادر میں کور کیے سو رہی تھی۔ اسے بے اختیار اس معصوم لڑکی پہ ترس آیا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہوگا کہ یہ ہوگی اس کی زندگی، نہ جانے کب کتنے خواب لے کر آئی تھی یہاں پر۔ میں وعدہ کرتا ہوں آرزو، میں خود تمہاری شادی بہت قابل انسان سے کراؤں گا، لیکن میں چاہ کر بھی تمہیں اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ میں تو پہلے سے ہی کسی اور سے پیار کرتا تھا۔ میری ماں اور تمہاری پھپھو نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک بار بھی نہ سوچا۔ جانتا ہوں تم اس وقت اتنی پرابلم میں تھی کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو تم اسے نکاح کر لیتی اور شاید اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارتی، لیکن میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکتا آرزو۔ وہ کتنی دیر اس کے سوئے ہوئے وجود پر نظریں گاڑے سوچتا رہا۔ سب کہتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن میں اپنی نظروں میں کسی اور کا چہرہ نہیں بسا سکتا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ شاید تمہیں میرے جذبات میری بے وقوفی لگیں، لیکن میں جانتا ہوں تم میرے نکاح میں ہو، اور یہ نکاح مجھے اگر بہکنے پر مجبور کر گیا تو میں کل تامیہ کو اپنی محبت کا یقین کیسے دلاؤں گا؟ میں بھی ایک عام سا بندہ بشر ہوں آرزو، جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن مجبور ہوں، بہت مجبور ہوں۔ میں اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ میری محبت پر صرف اس لڑکی کا حق ہے جسے میں نے پہلی نظر میں ہی دل دیا تھا، اور کوئی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے لیٹ گیا۔ کب سے اسے اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ پھپھو کی باتیں اسے ساری رات نہ سونے دیتی۔ یہ احساس کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے اسے چاہ کر بھی اون کے قریب نہ جانے دیتا۔ اسے ابھی لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ تامیہ کا میسج تھا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے میسج کا رپلائی کرنے سے بہتر کال کرنا سمجھا۔ السلام علیکم، اتنی رات گئے کیوں جاگ رہی ہو تم؟ اون نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ تامیہ نے کہا۔ کیا روبرو بیٹھ کر میرے سوال کا جواب دو گی؟ اون نے پوچھا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں،
تم نے کہا تھا اپنی فوٹو سینڈ کرو گے، تم نے نہیں کی۔ مجھے نہیں پتہ تھا مجھے دیکھنے کے لیے اتنی بےتاب ہو۔ خیر اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی پکچر سینڈ کر دیتا ہوں، اور جہاں تک ملنے کی بات ہے تو کل کافی شاپ میں مل لیتے ہیں۔ اوکے پھر ہم کل ملتے ہیں۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی آنے میں؟ میرا مطلب تمہاری فیملی کوئی اعتراض تو نہیں کرے گی؟ تم بے فکر ہو جاؤ، میں آ جاؤں گی، تم پہنچ جانا۔ ویسے تم مجھ سے پیار تو کرتے ہو نا؟ تامیہ نے فون بند کرنے سے پہلے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تمہیں ابھی تک میرے پیار پر بھی یقین نہیں آیا۔ خیر اگر میں تم سے پیار نہیں کرتا تو تمہیں سب سے پہلے شادی کی آفر نہیں کرتا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ٹائم پاس نہیں کر رہا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آئی لو یو، میں بہت جلدی تمہارے گھر رشتہ لے کے آؤں گا۔ وہ بات کرتے کرتے فون بند کر چکا تھا، جبکہ آرزو اس کا لفظ بہ لفظ سن چکی تھی۔ ایک آخری امید تھی اسے پانے کی، وہ بھی آج ختم ہو گئی۔ وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ آرزو نے سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ کیسے ایک زبردستی کے رشتے کے بارے کو نبھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اون کبھی اس زبردستی کے رشتے کو نہیں رہنے دے گا۔ سنو لڑکی، شاید وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اندھیرے میں وہ صرف اس کی آواز ہی سن پائی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ نیچے بہت سردی ہے، تم یہاں اوپر آ جاؤ۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اپنے دل کو نہیں سمجھا پایا تھا۔ بیکار میں بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس کی طرف سے کروٹ لیتا کہنے لگا، اب اس کی مرضی، وہ آئے یا نہ آئے، وہ اپنا فرض پورا کر چکا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سردی زیادہ ہو رہی تھی۔ آرزو نے سردی کا سوچ کر بیڈ پر جانا ہی بہتر سمجھا۔ وہ کوئی غیر تھوڑی تھا، اس کا شوہر تھا، مگر پھر بھی اس کے قریب جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ آرزو بیڈ پر آ چکی ہے۔ اس نے اسے بالکل احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یہ بات جان چکا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرزو کنفیوز ہو یا اس سے کوئی امید باندھے۔ وہ تو بس اس کو سردی نہ لگنے کے خیال سے اسے بیڈ پر بلا رہا تھا۔ وہ ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسے دیکھ کر اس کا منہ خراب ہو جائے۔ اٹھ کر باہر آئی تو پھپھو اپنے لیے چائے بنا رہی تھیں۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ ان کو اون کی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوئی ساری بات بتا دے، لیکن وہ ان کا دل نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ وہ جو اس سے یہ امید لگا کے بیٹھی تھیں شاید اس کی طرف متوجہ ہو کر وہ اپنی ماں کو نظر انداز کرنا چھوڑ دے، وہ ان کی امید کو اس طرح سے نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھپھو نے ایک نہیں بلکہ 2 کپ چائے بنائی تھی۔ وہ اکثر انہی کے ساتھ چائے پیتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ روز والا سوال۔ جی پھپھو سب کچھ ٹھیک ہے، آرزو مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دی۔ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ گھر میں تمہاری بہن کی شادی ہے، تم ساری رات گھر واپس نہیں آتے۔ اس گھر کو لے کے تمہارے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کا تمہیں احساس ہونا چاہیے۔ تمہاری بیوی ہے اس گھر میں۔ آج بابا صبح اس کی کلاس لینے بیٹھ گئے تھے۔ پہلی بات میری کوئی بہن نہیں ہے، دوسری بات اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ میرا کام ہے آپ کو 1 مہینے کے بعد خرچہ دینا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے جنم دیا ہے، اس سے بڑھ کر میری اس گھر میں اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، میری کوئی بیوی نہیں ہے، وہ صرف آپ لوگوں کی بہو ہے جسے آپ لوگ یہاں لے کے آئے ہیں۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور زبردستی آپ لوگ میرا اس سے تعلق نہیں بنا سکتے، اس لیے میرے سامنے اس طرح سے بات مت کیا کیجیے۔ وہ حد درجہ بدتمیزی سے بولا۔ اون تمہاری بدتمیزیاں دن رات بڑھتی جا رہی ہیں، تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو۔ بابا غصے سے بولے، پلیز اس وقت میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے کام پر جانا ہے۔ وہ بدتمیزی سے کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اون کافی شاپ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تامیہ نے دور سے اسے بیٹھا دیکھا۔ مطلب میرا شک ٹھیک تھا، یہ تو پھپھو کا بیٹا ہے، آرزو کا شوہر۔ یہ میرا عاشق کیسے ہو گیا؟ اس نے تو اس رات مجھے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، اس حساب سے تو اس نے مجھے دیکھنا تک نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ کسی غلط فہمی کا شکار تو نہیں؟ تامیہ دور کھڑی سوچ رہی تھی۔ آرزو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے مجھ سے بہتر کچھ مل جائے؟ اب تو دیکھنا میں کیسے تیری اون سے طلاق کروا کے تیری شادی ماموں سے کرواتی ہوں۔ اس نے اپنے فون پر سامنے بیٹھے اون کو کیا۔ تامیہ کہاں ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے فون اٹھاتے ہی کہا، سوری اون میں نہیں آ سکتی، میں آج نہیں آ پاؤں گی۔ وہ لہجے میں معصومیت لے کر بولی،
کوئی بات نہیں، تمہاری پرابلم سمجھ سکتا ہوں، ہم پھر کبھی مل لیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کرسی سے اٹھا اور اس کی نظروں کے سامنے ہی کافی شاپ سے چلا گیا۔ مبارک ہو آرزو، تیری نصیب میں ماموں ہی لکھے ہیں۔ تامیہ مسکراتے ہوئے آئی اور ان سب میں سے ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے لیے کافی آرڈر کی۔ میں تیری ہی نظروں کے سامنے تیرے شوہر کو تجھ سے چھین لوں گی اور تو کچھ نہیں کر پائے گی، وہ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ گھر میں شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے۔ کل سے زریش نے مائیوں بیٹھنا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو زریش کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی، میں جانتی ہوں آپ کو میرا اس طرح سے اپنے کمرے میں آنا بالکل پسند نہیں آیا ہوگا۔ میں کبھی کھل کے آپ سے بات نہیں کر سکی، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں بتا پائی کہ سب بھائیوں کی طرح آپ بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں شاید آپ کے دل میں وہ مقام نہیں رکھتی جو آپ میرے دل میں رکھتے ہیں، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میری شادی میں میرے پانچوں بھائی شامل ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زریش کی آنکھوں سے آنسو نکلا جو اس نے فوراً ہی صاف کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اون کو ایسا لگا کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں قید کر لیا ہو۔ وہ چاہے سب سے یہ کہتا پھرے کہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ گھر کے ہر افراد کے لیے دلی جذبات رکھتا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر دیکھا جہاں پر اس کے وائٹ کرتا پاجامہ سلیقے سے استری کر کے رکھا گیا تھا۔ ابھی وہ اٹھا کر کپڑے پہننے جا ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ تامیہ کا نمبر دیکھا، اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ ہاں تامیہ بولو، اس نے فون اٹھایا۔ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں تم شادی شدہ ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے چھپا کر اس طرح سے میرے ساتھ کرو گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو، تم مجھ سے شادی کرو گے تو اس لڑکی کا کیا ہوگا جس کے ساتھ تمہاری پہلے سے شادی ہوئی ہے؟ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، وہ روتے ہوئے بولی۔